بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا کا کیا مطلب ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض ہے کہ ویڈیو اچھی لگے یا بری کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے معاذ، تو نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ میری امت حشر کے میدان میں 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جماعت قبروں سے اٹھے گی تو ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے۔ دوسری جماعت قبروں سے اٹھے گی تو ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوں گی، کیونکہ یہ لوگ نماز میں سستی اور غفلت کیا کرتے تھے۔ تیسری جماعت قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ چوتھی جماعت قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے مال لیا کرتے تھے۔ پانچویں جماعت کے لوگ قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے جسم پھولے ہوئے ہوں گے اور مردار کی بدبو سے بھی بدتر بدبو آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ گناہ تو لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے، لیکن رحمان و رحیم رب سے نہیں ڈرتے تھے۔ چھٹی جماعت قبروں سے کٹے ہوئے گلے والی اٹھے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ساتویں جماعت قبروں سے اس حال میں اٹھے گی کہ ان کے منہ میں زبانیں نہیں ہوں گی، بلکہ خون اور پیپ جاری ہوگی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر گواہی نہیں دیتے تھے۔ آٹھویں جماعت قبروں سے اوندے منہ اٹھائی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نویں جماعت قبروں سے اٹھے گی تو ان کی آنکھیں سیاہ رو اور دنسی ہوئی ہوں گی اور ان کے پیٹ میں آگ بری ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال زور زبردستی کھا جاتے تھے۔ 10ویں جماعت قبروں سے برس اور کوڑ کے مرض والی اٹھے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کو ناراض رکھتے، ان کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کو ستاتے تھے۔ 11ویں جماعت قبروں سے اندھی اٹھائی جائے گی۔ ان کے دانت نیل کے سینگ کی طرح ہوں گے، ان کے ہونٹ ان کے سینے پر لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان کی زبان ان کی رانوں پر لٹکے گی، اور ان کے پیٹ سے پاخانہ نکلتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے۔ 12ویں جماعت قبر سے اٹھے گی تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے اور پلسرات سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، عمل صالح کرتے تھے، گناہوں سے پرہیز کرتے، ان کا خاتمہ توبہ پر ہوا۔ ان کا بدلہ جنت ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور رضامندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی کیری آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر ہوتا ہے۔ وہ اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بشر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتے ہو؟ اگر آدمی مومن ہو تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر چاروں طرف 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس مردہ سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔
مردہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں تاکہ اپنے حال احوال کے بارے ان کو خبر کروں۔ تو فرشتے اس مردے کو کہتے ہیں تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں کہتا ہوں، لیکن میں اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے اس سے فرماتے ہیں ہم جانتے تھے کہ یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ زمین اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں سے نکل آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین شرف قبولیت پا جائے۔ اللہ حافظ۔